ہمارے پروگرام ایک دن الف کے ساتھ کے جو آج مہمان ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں. حیدرآباد کے رہائشی چیمبر آف کامرس کے سابقہ نائب صدر ضیاء الدین قریشی صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت الف نیوز 24 کو دیا اور ہم سے حیدرآباد کے مسائل پر بات چیت کی. ہمارے نمائندے دانش شاہ گفتگو کر رہے ہیں. آئے چلیں پروگرام کی طرف. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید دانش علی شاہ. جی ناظرین، آج ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے جس سے میں آپ کو ملاؤں گا جو کہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں. حیدرآباد کے رہائشی ضیاء الدین قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے الف نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا. اچھا، آپ کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے بتائیے گا حیدرآباد کے. دیکھیں، حیدرآباد سندھ کا انتہائی اہم شہر ہے. سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے کراچی کے بعد حیدرآباد. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو اس کی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اتنا اس کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا ہے. حیدرآباد اہم شہر ہونے کے حوالے سے اہم تجارتی مرکز بھی ہے حیدرآباد شہر. لیکن افسوس ہے کہ نہ ہی سندھ حکومت، نہ ہی وفاقی حکومت اور نہ ہی ہمارے ضلع انتظامیہ کے لوگ حیدرآباد کو اہمیت دیتے ہیں. حیدرآباد کے تاجر بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. اگر میں ان پہ انگلیوں پہ گننا شروع کروں تو میرے خیال ہے بہت زیادہ ٹائم بھی لگے گا. لیکن آپ کو مختصر سے یہ بتا دوں کہ حیدرآباد میں جو ہمارا صنعتی زون ہے سائٹ، وہاں پہ کسی زمانے میں 500 زیادہ انڈسٹریز تھیں. اس وقت صرف 150 انڈسٹری یہاں پر رہ گئی ہے. حالات کی وجہ سے، انرجی پاور کرائسس کی وجہ سے، کچھ لوکل انتظامیہ کی وجہ سے اس وقت تقریباً 150 انڈسٹریز کام کر رہی ہے. پورا حیدرآباد سائٹ کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے. پوری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پینے کا پانی موجود نہیں ہے، اور نالے ابل کر سڑکوں پہ آتے ہیں. صنعتوں میں پانی بھر جاتا ہے. بارش میں ابتر صورتحال ہوتی ہے. گزشتہ 10 سال سے ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ہر فورم پہ، گورنر کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس. چونکہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، لیکن صورتحال جوں کی توں رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی بھرتیاں ہیں سب سے بڑی وجہ. جہاں پر 35 آدمی کا کام ہے وہاں پہ 500 لوگ بھرتی کیے ہوئے. اب جتنا بھی ٹیکس سائڈ سے کلیکٹ ہوتا ہے وہ سب ان کی تنخواہوں میں جاتا ہے. تو حکومت سندھ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ سائٹ ڈپارٹمنٹ میں اربوں روپے فنڈ پڑا ہوتا تھا اور خرچ ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ تنخواہوں کے پیسے پورے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اوور لوگ وہاں پہ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے. دوسرا یہ کہ ایسکو حیدرآباد شہر کے لیے سب سے بڑا ایک المیہ قاتل بنا ہوا حیدرآباد شہر کی نا ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ایسکو ہے. اس کے پالیسیز ہیں، اس کے افسران ہیں، کسی سے کام نہیں کرتے، کسی سے بات نہیں کرتے. لوڈ شیڈنگ کا دوران یہ حال ہے کہ لائٹ ان کے پاس سرپلس ہے. ٹھیک ہے، جو جہاں چوری ہوتی ہے اس میں آپ کے لوگ بھی ملوث ہیں. ان کے ساتھ مل کے، ان کو آپ ہمارے ساتھ چیمبر کے ساتھ مل کے اور تجارتی تنظیموں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف ایکشن لیں. وہ تو آپ کرتے نہیں ہو. آپ لائٹ بند کر دیتے ہو، صنعتی علاقوں کی لائٹ آپ بند کر دیتے ہو، رہائشی علاقوں کی لائٹ آپ بند کرتے ہو. آج اس سردی کے دور میں بھی نا، جہاں بازار کی ٹائمنگ بھی 8 گھنٹے کم ہو گئی ہے، ہفتے میں 2 دن دفتر آپ کے بند ہیں، ہفتے میں پورے 1 دن آپ کے کاروبار بند ہے، پھر بھی 1 منٹ کا ریلیف ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اتنی سردی میں بھی، اور اتنی بچت کے باوجود اتوار کو پورے آپ کا کاروباری مراکز، آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں، بینک، اسکول سب بند ہوتے ہیں، لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں ہے. جمعے کو پورا بازار بند ہوتا ہے، پوری مارکیٹ ہے، ایک دکان بند ہے، ایون پان کی دکان بند ہے، لیکن بجلی میں کوئی ریلیف نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دن بدن گیس کی لوڈ شیڈنگ، لوڈ مینجمنٹ بڑھا دی گئی ہے. 8 گھنٹے گھروں میں گیس نہیں ہے. پورے علاقوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، پورے علاقوں میں لوگ شور مچا رہے ہیں. گھریلو صارفین کی بات کر رہا ہوں، صنعتی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ڈومیسٹک لوگوں گھروں میں گیس نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، لوگ دفتر ایسے ہی جا رہے ہیں، لوگ گھر میں کھانا نہیں بن رہا. کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. ہر جگہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ انتظامیہ بے حس ہو گئی ہے. تیسرا یہ کہ شہر کی سڑکوں کی صورتحال بہت خراب ہے. جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹے کچروں کے انبار ہیں. پہلے کہتے تھے کہ بھئی میئر کام نہیں کر رہا ہے، میئر کے کام میں کچرا اٹھانا وہ نہیں کر رہا. اب تو میئر کے پاس نہیں، اب تو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، اب تو ضلع انتظامیہ کے پاس ہے. اب تو صفائی ہونی چاہیے نا، اب تو کام ہونا چاہیے. پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، صاف تو چھوڑو، گندا پانی بھی نہیں مل رہا ہے. اس وقت حیدرآباد میں 90% پانی لوگ بوتل پانی خرید کے پی رہے ہیں. صرف 10 لوگ وہ ایلیٹ کلاس ہے جو کسی مخصوص علاقوں میں رہتی ہے، جن کو صاف پانی ملتا ہے، باقی سب پانی خرید کے پی رہے ہیں حیدرآباد شہر. تو ایسی صورتحال ہے، ساری پہ ریفلیکٹ کرتی ہے کاروبار پہ.
کاروبار چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے بھی کاروبار پہ بہت اثر ہوا ہے. لوگوں کے کاروبار تقریباً چارانے رہ گئے. اس میں حکومت کی طرف سے لوڈ شیڈنگ بھی آ گئی, گیس کی آ گئی, بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی. اب آپ بتائیے ایک عام کاروباری آدمی کیسے سروائیو کرے گا, جبکہ ادویات جو مہنگی ہو رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ جو وفاقی حکومت کے کام ہے نا, جو میں تو آپ سے بات کروں, ہمارا ملک زرعی ملک ہے. جو یہ بات کرتے ہیں نا سبزی مہنگی ہو گئی, ٹماٹر, ہری مرچ, یہ پوری دنیا کا دستور ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ بیس کرتا ہے. آپ زراعت بڑھاؤ, آپ ریلیف دو, جہاں پہ 400 ایکڑ لگا 800 ایکڑ ٹماٹر لگاؤ, آپ کا سستا ہو جائے گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, زیادہ مال آتا ہے 5 روپے کلو بھی ٹماٹر بکتا ہے, کم ہوتا ہے تو 200 روپے پہ چلا جاتا ہے. یہ وہ نہیں دیکھتے جو آج گولی 7 روپے کی تھی, کل آج 31 روپے کی ہو گئی ہے. چینی 50 روپے سے 110 روپے کی ہو گئی ہے, اور دوسری 10 چیزیں جو اس میں بہت قیمتیں بڑھ گئی. حکومت کو جو حکومت کے کرنے کی چیزیں, آپ کے چاول آپ دیکھ لو 80 روپے سے لے کے 200 روپے تک بک رہا ہے, ایک ہی چاول ہے. لیکن حکومت کو جو کرنے کا کام ہے حکومت نہیں کرتی, تاجروں پہ غیر ضروری پریشر ڈالتی ہے. عام مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں حکومت کی اپنی پالیسی اگر درست ہو جائے تو مہنگائی بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے, بالکل کی جا سکتی ہے. اچھا, آپ کو چیمبر آف کامرس میں خاصا آپ کا وقت گزرا ہے, تو آپ اپنے پرانے وقت کے حوالے سے تھوڑا بتائیے. چیمبر آف کامرس دیکھیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حیدرآباد چیمبر آف کامرس, جب کوئی بھی پاکستان کے چیمبر سے ہم لیتے تھے تجاویز اسپیشل ٹیکس بجٹ بنانے کے لیے, اور جب ہم تجاویز دیتے تھے تو ہم اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا تھا. چیمبر آف کامرس اور حکومت کے درمیان, چیمبر آف کامرس حکومتی ادارے اور تاجروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا نا, سیاسی لوگ شامل ہو گئے, سیاست گروپ بنا دیے گئے, توڑ دی گئی طاقت کو, تاکہ میں اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لاؤں, اپنی مرضی کے فیصلے کروں, وہ تو بات منوائے. تو اس سے نقصان ہو رہا ہے, ملک کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے, عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے, تاجر صنعت کار کو تو ہو ہی رہا ہے. حیدرآباد سے چوڑی کی بڑی صنعت ایکسپورٹ یہاں سے چلی گئی, جوتے کی بڑی صنعت تھی یہاں سے چلی گئی, ٹیکسٹائل کی بڑی انڈسٹری تھی یہاں سے چلی گئی. اس وقت موٹر سائیکل ایک انڈسٹری حیدرآباد میں جو 16-17 انڈسٹری حیدرآباد میں, اس کی بھی حالت ابتر ہے. اگر اس کو بھی تھوڑا سی سپورٹ نہیں کی گئی تو میرے خیال ہے یہ بھی یہاں سے شفٹ ہو جائے گی. ہمیں تو خطرہ ہے اس بات. اچھا, ابھی کاروباری لحاظ سے جو ہے آپ تاجروں کو کیا اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چیمبر آف کامرس کے آپ جو ہے نائب صدر بھی ہیں, اس حوالے سے. میں پہلے ہی بتاؤں کہ سابق نائب صدر ہوں, اس سال میں نہیں ہوں. ہاں دیکھیں, تاجر تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جن حالات سے پاکستان گزشتہ 30-40 سال سے گزر رہا ہے, 9/11 کے بعد جو پوری دنیا میں حالات ہوئے, پاکستان میں بھی ہوا ہے. جتنا زیادہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے سفر کیا ہے, جتنا برداشت کیا, پاکستان میں کسی طبقے نے اتنا برداشت نہیں کیا. ہر حالات میں آپ دیکھو پاکستانی صنعت کار یہاں موجود رہے, کاروباری لوگ یہاں موجود رہے. کورونا میں حکومت نے کس کو پیسے دیے؟ تاجروں نے لوگوں کے گھروں پہ جا کر پیسے جمع کر کے, کراچی, حیدرآباد کر کے ایک لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچائے, تنخواہیں دیے لوگوں کو, اپنے کاروبار بند کر کے ان کو تنخواہیں دیے. حکومت نے تو نہیں دی, حکومت نے تو اپنے سیاسی لوگوں کو دیا, اپنے ووٹروں کو پیسہ دیا. اگر حقیقت آپ ہی دیکھیں, جو پہلے انکم بے نظیر سپورٹ پروگرام میں تھا, انہوں نے انصاف کارڈ بنا دیا. تو شہروں میں تو لوگوں کو نہیں دیا, جو میرے پاس سیلز مین ہے, جو میرے پاس ورکر ہے, جو ان کو تو پیسے نہیں ملے. لہذا حکومت کو پاکستان کو قائم رکھنے میں, پاکستان کو استحکام مستحکم کرنے میں پاکستان کی تاجر برادری کا بڑا ہاتھ ہے. ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ اس کو اس کا جائز حق دے, جو ان کے مسائل ہیں پرائرٹی پر ان کے حل کریں. وفاقی حکومت خاص طور پہ نظر انداز کر رہی ہے سندھ کو, کیونکہ ان کے سیاسی اختلافات ہیں. لیکن ایز اے پاکستانی, کیونکہ ہم جمع تو نیشنل ٹیکس نیشنل خزانے میں جمع کراتے ہیں, تو کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ براہ راست حکومت کو ہماری ہیلپ کرنی چاہیے. تاجر برادری, اگر تاجر برادری مضبوط ہوگی, معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. جب ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر لڑتے رہیں سیاستدان بھی, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی. اچھا, چیمبر آف کامرس کا بھی دور حاضرہ میں کوئی ایک دو کوئی ایسے ایشوز ہیں جو مین ایشوز ہیں جن پہ آپ کو اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو مطلب چیمبر آف کامرس کا کام یہ نا, میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت اور تاجر کے درمیان, حکومتی اداروں کے درمیان ایک پل ہے. اگر کہیں انکم ٹیکس کو کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو ہم تاجر تنظیموں کو بیٹھ کے, تاجر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کراتے. اور ایسا ہوا ہے, پالیسی میکنگ کی ہے حیدرآباد چیمبر نے بیٹھ کے, فیڈرل کو اس کے ساتھ, FBR کے ساتھ بیٹھ کے.
इसी तरह अभी भी कर सकते हैं। एस्को की मसाइल हैं, एस्को डिडक्शन लगाता है, चोरी की बात करता है, आओ हम बाज़ारों में मार्केटों में आपके साथ चलते हैं, आप ऑपरेशन करो, अपने लोगों को भी करो, आप उनको भी बंद करो, उनको भी आप ख़त्म करो जो चोरी हो रही। और अगर कोई मसाइल ताजिर बरादरी की तरफ हैं, कोई मामलात हैं, तो हम करने को तैयार हैं। ताजिर तंजीम मौजूद है, चैम्बर मौजूद है। अगर आप खुद ही अपने तौर पे करेंगे तो उससे चीज़ें ख़राब होंगी, वो दुरुस्त नहीं होंगी। रिलीफ देने की ज़रूरत है। जो हालात हैं हर इदारे में आप रिलीफ दे रहे हैं, यहाँ पे भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। आपके हवाले से एक और अहम बात मैं कर दूँ कि टूरिज़म पूरी दुनिया का तबाह बर्बाद हो गया ना, इस कोरोना में बंद हो गया सारा। कराची पाकिस्तान सूबे में, सिंध में जो हमारे ये ट्रैवल एजेंसी का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, ये टूरिज़म ट्रैवल से वाबस्ता लोग हैं, वो शदीद क्राइसिस का शिकार हैं। उस वक्त उनकी तरफ किसी ने अभी तक तवज्जो नहीं दी बशमूल हुकूमत के। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो लाइसेंस की रिन्यूअल है इंश्योरेंस के साथ, उसको थोड़ा हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। जबकि पंजाब और KPK ने अपने जो उनके ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको लाइसेंस फ्री रिन्यूअल करके दिए, 1 साल की फ़ीस उनको माफ़ की है। वो ज़्यादा नहीं होती, 25-50 हज़ार रुपये होती। तो हमारा हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि इस पर अमल करें, यहाँ के सिंध के ट्रैवल एजेंट्स को भी रिलीफ दें। वो भी एक बहुत बड़ा टैक्स FBR में और रेवेन्यू बोर्ड में भी जमा कराते हैं, तो उनको रिलीफ दें, 1 साल की फ़ीस उनको रिन्यूअल के लिए, ताकि वो अपने कारोबार शुरू हो, दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हों। अगर ये लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे फ़ीस जमा ना होने की वजह से, तो ज़्यादा नुकसान होगा। लोग भी बेरोज़गार होंगे। बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं। कई करोड़ रुपए इस वक्त एयरलाइंस के पास ट्रैवल एजेंट्स के ब्लॉक हुए हैं, रिफंड्स की सूरत में, पैसों की दूसरों की सूरत में। तो हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए इस सिलसिले में। जी, जैसा कि आपने देखा, जलालुद्दीन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी दौरे हाज़रा में जो हैदराबाद में दरपेश मसाइल हैं उनके ऊपर हमने बात की। उसके अलावा जो है मीरपुर हैदराबाद में जो है दरपेश मसाइल हैं, जैसे पानी है, गैस की गैर एलानिया लोड सेटिंग है, लाइट की गैर एलानिया लोड सेटिंग है, वापदा हुकाम की जानिब से जो आवाम के ऊपर जुल्म ढाया गया, हमने उस पर भी बात की। कारोबारी मराकज़ के ऊपर बात की, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हमने उस पर भी बात की। और जगह जगह जो है कचरा कूड़े करके पड़ा हुआ है और गंदगी का ढेर है, गटर उबल रहे हैं। इस मौजू पे हमने बात तो की और बात आपने सुनी भी, इज़हार ख्याल किया जलालुद्दीन साहब ने जो है। उसके अलावा हम अपने प्लेटफार्म से एक और ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हैदराबाद के और पूरे पाकिस्तान के हमारे दोस्त देख रहे हैं, हमारे मैसेज को आप फॉरवर्ड करें, आगे देखें कि ताजिरों के साथ जो भी मसाइल हैं उनको हम सिर्फ अपनी ज़बानी आप तक पहुँचाया, हमने बताया। सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो आज मसाइल हमें बताए गए हैं और आपने देखें और सुने, उस पर आप अमल करें। और ताजिरों के साथ और दीगर पूरे हैदराबाद के साथ साथ पूरे सिंध के साथ सिंध गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ भी है, और सिंध गवर्नमेंट इसको जो है आवाम का एक हक समझकर उसको दें, उसके तरफ देखें, क्योंकि पूरा सिंध खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लोगों को पानी तक पीने को मैसर नहीं है। हैदराबाद की 90% आबादी गैलन पानी खरीद कर पी रही है, जबकि 10% पानी मिलता है तो वो भी ऐसा आता है कि ना पीने के लायक है। तो हैदराबाद के साथ इंसाफ किया जाए, सौतेली माँ जैसा सलूक हैदराबाद के साथ साथ पूरे सिंध के साथ ख़त्म किया जाए। ताजिरों के साथ जो है इनके इंसाफ किया जाए, इनके जो जायज़ हुकूक हैं वो दिए जाएँ, जायज़ मुतालबात माने जाएँ, ताकि वो अपना कारोबार बआसानी कर सकें। इन लोगों के साथ जो दिहाड़ीदार हैं रोज़ के और गरीब मजदूर जो तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो कारोबार करते हैं, क्योंकि एक दुकान से 10 अफराद का कारोबार बंद होता है, 10 ख़ानदानों को नुकसान पहुँचता है। और जो लॉकडाउन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने जो दिहाड़ीदार तबके को और अपनी ताजिरों को, जो छोटे ताजिर हैं, उनकी किस कदर मदद की आपने वो भी सुना कि घर घर जाकर उनके दहलीज पर जाकर उनको रात की तारीखी के अंदर उन लोगों की मदद की। मगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, जो दिया वो अपने अपनों को बांटा गया। उसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आज जो भी बात हुई वो सारी वही बात थी जो आवाम के साथ मसाइल दरपेश आ रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, अभी तो हमने वो बातें की जो मेन इशूज़ थे जो सामने रखे। तो सिंध गवर्नमेंट वफाक गवर्नमेंट से इस चीज़ पे बात करें कि इधर जो है एसक्यू की नाअहली है उसके ऊपर ही बात की जाए, जो एसक्यू का जुल्म है उसके ऊपर बात की जाए, और जो गैस की गैर एलानिया लोड सेटिंग है उसके ऊपर भी बात की जाए। वो आगे बात करें, क्योंकि अभी कुछ टाइम में स्कूल खुलने वाले हैं। जो सुबह का टाइम नाश्ते का है वही टाइम बच्चों के स्कूल जाने का है, और उसी टाइम पर अक्सर घरों में गैस नहीं होता, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि स्कूल तो खुल जाए, उनके इंतजामात पूरे ना हों, बच्चे भूखे पेट जो है बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हों और लोग होटलों के धक्के खाने में मजबूर हों। फिर ये भी एक पूरी माफिया है, माफिया अपने तरीके से काम करती है। तो सिंध गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर ताजिरों के साथ इंसाफ करे, जो उनके जायज़ हकूक़ हैं वो उनके माने जाएँ, ताकि वो अपना कारोबार बआसानी कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजर बसर कर सकें।
اپنے دوست سید دانش علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.